امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے غزہ امن معاہدے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس پر تمام مسلم اور عرب ممالک نے اتفاق کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ کی جنگ بندی کے لیے مجوزہ 20 نکات کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی۔ اس منصوبے کی تفصیلات غزہ جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کی مجوزہ 20 نکات امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی 2 حکومتوں کے حکام کی تصدیق سے تیار کی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان نکات میں فوری جنگ بندی، موجودہ جنگی محاذوں کو منجمد کرنا، 48 گھنٹوں کے اندر تمام 20 زندہ یرغمالیوں کی رہائی اور 24 مردہ یرغمالیوں کی باقیات کی واپسی شامل ہے۔ مجوزہ معاہدے کے تحت تمام موقفیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل 250 عمر قید کی فلسطینی قیادیوں کے ساتھ ساتھ 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار کیے گئے 1700 غزہ کے شہریوں کو بھی رہا کر دے گا، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مجوزہ معاہدے میں حماس کے تمام جارحانہ ہتھیار تباہ کرنا، ہتھیار ڈالنے والے حماس جنگجوؤں کو عام معافی دینے جو غزہ سے جانا چاہیے، ان حماس ارکان کو محفوظ راستے فراہم کیا جانا بھی شامل ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ کی جنگ کا خاتمہ کرنے کے بیان پر 8 مسلم ممالک کے مشترکہ بیان پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ بیان دینے والے 8 ممالک میں پاکستان، اردن، UAE، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عربیہ، مصر اور قطر شامل۔ ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزرائے خارجہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت اور امن کی کوششوں کا خیر مقدم کیا، غزہ جنگ ختم کرنے اور فلسطینیوں کی بے دخلی روکنے کے امریکی اعلان کا خیر مقدم کیا۔ امریکی صدر کے 20 نکاتی امن منصوبے سے غزہ میں جنگ بندی ممکن ہوگی۔ وزرائے خارجہ نے امریکہ کے ساتھ امن کے لیے شراکت داری پر زور دیا اور خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترجمان کے مطابق 2 ریاستی حل اور فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کی گئی، غزہ کی تعمیر نو اور اسرائیلی انخلا پر زور دیا۔ وزرائے خارجہ نے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے تعاون کا اعلان کیا۔ سپریم ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا عبوری حکم نامہ کالعدم قرار دے دیا۔ آئینی بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کی اپیل منظور کر لی۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان روز ٹرمپ پر آئے اور کہا کہ ایک جج کو عبوری آرڈر کے ذریعے جوڈیشل ورک سے نہیں روکا جا سکتا۔ جسٹس امین الدین خان نے میاں داؤد سے استفسار کیا کہ فریق میاں داؤد آپ کی کیا رائے ہے؟ میاں داؤد نے کہا کہ میری بھی یہی رائے ہے کہ ایک جج کو جوڈیشل ورک سے نہیں روکا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ ایک جج کو عبوری حکم کے ذریعے جوڈیشل ورک سے ہائی کورٹ نہیں روک سکتی۔ منیر اے ملک نے کہا کہ میں آئینی بینچ کے گزشتہ عدالتی حکم نامے کے حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ لکھا گیا ریٹ قابل سماعت ہے۔ میری رائے میں ایک جج کے خلاف کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل ہی کر سکتا ہے۔ ملک اسد علی کیس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہائی کورٹ میں ریٹ قابل سماعت ہے۔ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم نے تسلیم کیا کہ ہائی کورٹ میں ریٹ ہو سکتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشیائی ترقیاتی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی معیشت درمیانی مدت میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ مالی سال 2026 میں GDP گروتھ 3% رہنے کا امکان، جبکہ پالیسی ریفارمرز اور استحکام سے معیشت میں بہتری جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2026 میں مہنگائی کے 6% بڑے تک ٹکرانے کا امکان، گیس ٹیرف میں اضافے سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوگا، جبکہ مرکزی بینک مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے محتاط مانیٹری پالیسی اپنائے گا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ IMF پروگرام کے تحت پاکستان میں معاشی اصلاحات میں پیش رفت ہوئی۔ پاکستان کی ترقی کے امکانات مثبت لیکن ڈھانچہ جاتی چیلنجز برقرار ہے، جبکہ تعمیراتی شعبے کے لیے بجٹ میں دی گئی مراعات جزوی طور پر مکانات نقصانات کم کریں گے۔ ADB رپورٹ کے مطابق بار بار آنے والی قدرتی آفات اور حالیہ سیلاب ترقی کے لیے خطرہ ہے۔ سیلاب سے انفراسٹرکچر اور زرعی اراضی کا نقصان شرح نمو پر دباؤ ڈالے گا، جبکہ سیلاب سے سپلائی چین متاثر اور خوراک کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے۔ کراچی میں آج دوپہر کے بعد آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے متعدل بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دباؤ بھارتی گجرات پر موجود ہے اور سسٹم کو بحیرہ عرب سے نمی کی صورت میں تقویت مل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ سسٹم مزید شدت اختیار کر کے ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے، جبکہ سسٹم کل تک شمالی بحیرہ عرب میں داخل ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سسٹم کی بحیرہ عرب میں آنے کے بعد سمندر میں طغیانی ہو سکتی ہے، جس کے باعث ٹھٹھا، بدین، سجاول، تھرپارکر، مٹھی اور عمرکوٹ میں اس سسٹم کے زیر اثر آج اور کل بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں آج دوپہر کے بعد آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے متعدل بارش کا امکان۔ شہر میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ یا اس سے زائد رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 18 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے، جبکہ آصف افریدی، فیصل اکرم اور روہیل نذیر کو پہلی مرتبہ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا ٹیسٹ 20 سے 24 اکتوبر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ ٹیسٹ سیریز کی تیاری کے لیے کیمپ 30 ستمبر سے 8 اکتوبر تک لاہور میں جاری رہے گا۔ پہلے ٹیسٹ سے قبل اسکواڈ کو مزید مختصر کیا جائے گا۔ ایشیا کپ کھیلنے والے کھلاڑی 4 اکتوبر کو اسکواڈ کو جوائن کریں گے۔